بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنگ موتا سے واپسی کا منظر ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا مجاہدین کی واپسی کی خبریں سن رہی ہیں۔ اپنے پیارے شوہر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھی ہیں۔ بچوں کو بھی تیار کر دیا ہوا ہے۔ آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن یہ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا انداز سے ہی کچھ سمجھ جاتی ہیں کہ ان کے زندگی کے ہمسفر، ہجرت کے ساتھی اور پیارے شوہر جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ ان میں نہیں ہیں، بلکہ وہ شہید ہو چکے ہیں۔ یہی معاملہ ہمارے معاشرے میں ہوتا تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کو پوری زندگی بچوں کے ساتھ تنہا حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مسیح القلبی والا دور تھا۔ ایک مسلمان بیوہ کو کیسے حالات و جذبات کے تھپیڑے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا جاتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنی زوجیت میں لے لیا اور بچوں کو باپ جیسی گہری شفقت اور محبت میسر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرزند بھی عطا فرما دیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل دلایا۔ 2 دفعہ بیوہ ہونا ہمارے تنگ نظر معاشرے کے لیے تو انہونی بات ہے کہ وہ غیرت مند لوگ ان باتوں سے ناواقف تھے۔ مسلمان عورت کو فوراً معاشرتی دائرے کی زندگی میں ہم آہنگ کر لیا جاتا تھا تاکہ اسے تنہا نفسیاتی اور جذباتی جنگ نہ لڑنی پڑے۔ اس دفعہ آگے بڑھنے والے غیرت کے پیکر کوئی اور نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی بھی تھے، لیکن صرف بھتیجوں کی کفالت ہی نہیں بلکہ فرزند ابو بکر کو بھی اسی محبت سے پالا۔ کیسا معاشرہ تھا جو ایسی عورت کے حقوق کا محافظ تھا کہ رشک آتا ہے۔ ایک اور پاک باز صحابیہ حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال لیتے ہیں۔ پہلا نکاح حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھیں اور اس جوڑے کی محبت عرب میں بے مثال بن گئی۔ حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوبصورت تھیں اور اس جوڑے کی محبت عرب میں مثال بن گئی۔ عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا اور حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن محبت میں ان سے عہد لیا کہ اگر میں تمہاری زندگی میں وفات پا گیا تو دوسرا نکاح نہیں کرو گی۔ پھر حضرت عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ بعد شہید ہو گئے، لیکن اس معاشرے میں بیوہ خاتون کو تنہا چھوڑنے کی مثال مہیر العقل تھی، اس لیے بڑوں کے سمجھانے پر نکاح ثانی کے لیے راضی ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا نکاح میں لے لیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو گئے۔ عدت پوری ہونے کے بعد عشرہ مبشرہ صحابی حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت عاتکہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں آ گئیں۔ کچھ عرصہ بعد
حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں عرب میں مشہور ہو گیا تھا کہ جسے شہادت کی تمنا ہو وہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لے۔ اسی مناسبت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہداء کی زوجہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔